مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی آج 35ویں کانفرنس کا اختتام ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور میں آپ لوگوں سے بھی ان احباب کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ناچیز کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا یا اپنی محبت کا اظہار کیا جب میں ہال میں سے یا اس رام لیلا گراؤنڈ میں یہ منعقد ہوئی تھی، تو بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ ہیں علی سلطان ٹریول الجماعی فتح پور بارہ بنکی۔ ماشاءاللہ بہت خوبرو اور بہت پیاری شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلیے اب سنتے ہیں خواب کی تعبیر کے سلسلے میں رومانہ نے ایک اور خواب کی تعبیر شیئر کی ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم نے ایک خواب ہے، اس کی تعبیر پوچھنی تھی کہ خواب میں شہد، جس کو ہنی بولتے ہیں، شہد، ہنی، وہ عسل، دیکھنا، اس کا عسل یا کیا عسل، وہ ہے کہ شہد میں خواب میں ہنی بہت سارا عربی میں شہد اصل دیکھنا، بولتے ہیں، شہد کی عین مکھیاں سین دیکھنا، لام۔ شہد کے جو ہے وہ جو چھتے ہوتے ہیں وہ دیکھنا، شہد جو ہے شہد دیکھنا کافی کثرت کے ساتھ، اور بہت گھنے درختوں کے اندر شہد کے مکھیوں کے جو چھتے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں امریکہ۔ رومانہ سے سنتے ہیں اس خواب کی تعبیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت و خوشیوں سے نوازے۔ آمین، اللہم آمین۔ خواب میں بشارت ہے انشاءاللہ۔ بے شک۔ دیکھیں، شہد میں خیر اور اس میں شفا ہے۔ ہاں، خواب میں شہد کا دیکھنا رزق حلال کی خوشخبری ہو سکتا ہے۔ صحیح بات۔ یعنی ایسے غیر متوقع اسباب ملنے کی علامت ہے جو رزق حلال کے حصول میں اضافے کا سبب ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ کسی دلی تمنا کی تکمیل یا خوشی کا حصول ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ ممکن ہے کسی مالدار صاحب حیثیت شخصیت کے ذریعے سائل کو روزگار میں ترقی کے ایسے مواقع میسر ہوں جو ان کی آگے کی خوشحالی کا سبب ثابت ہوں۔ یہ اپنی نیت اور اعمال کو پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصی حفاظت بھی کرتے رہیں اور مال میں اضافہ ہونے پر اپنی شخصیت میں جھکاؤ، زبان میں نرمی اور ملنساری کو تھامے رکھیں۔ اللہ۔ چونکہ خواب میں شہد کی مکھیاں بھی دیکھی، لہٰذا ممکن ہے ان کو شروع میں محنت درکار ہو، لیکن محنت کے بعد روزگار میں بہت بہتری اور خوشحالی متوقع ہے انشاءاللہ۔ بے شک، محنت تو ہر کام میں درکار ہوتی ہے رومانہ۔ گھنے درختوں میں چھتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہاں، دیکھیے، درخت نیکی، خیر، امید اور خوشحالی کی علامت ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ ممکن اشارہ ہو کہ اگر سائر ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے محنت کر کے کاروبار کرتے ہیں تو ان کے کاروبار کو بہت دور تک پھیل جانے کی خوشخبری ہے، یعنی ان کے ذریعے بہت دور تک لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ باذن اللہ۔ اگر سائر کاروبار نہیں کرتے ہیں تو یہ تجارت اور کاروبار کی طرف توجہ دیں۔ ممکن ہے اس طرف توجہ دینے پر ان کو بہت زیادہ کامیابی مقدر ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ سائل کو چاہیے کہ جلد بازی سے خود کو محفوظ رکھیں۔ چونکہ ہنی بھی اسپرنگ کے موسم میں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں تاکہ وہ پھلوں اور پھولوں سے رس کو حاصل کر سکیں، لہٰذا ممکن ہے اب سے لے کے اگلے 6 ماہ کے عرصے کے دوران کوشش اور محنت کرنے کی صورت میں سائل کو ایسے اسباب میسر ہو جائیں جو ان کے لیے بہت خیر اور خوشحالی کا سبب ثابت ہوں، لہٰذا اس طرف توجہ دیں۔ یہ سورہ نحل کے آیہ نمبر 68 اور 69 کے پیغام پر غور کریں اور اپنے لیے ہر طرف پاکیزہ اور رزق حلال کی تلاش میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ یا اللہ۔ ان کے لیے بہت خیر و خوشحالی اور کامیابیاں مقدر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ سائل کے گھر میں موجود کوئی ایسی شخصیت یا خود سائل اگر صحت کی طرف سے فکر مند ہیں تو یہ شفا کی خوشخبری کا خواب ہو سکتا ہے انشاءاللہ، یعنی خواب میں خیر ہی خیر ہے۔ سائل اپنے مزاج میں ٹھنڈک اور انداز میں نرمی لے کر آئیں اور گھر کے بزرگوں پہ خصوصاً والدین کے ساتھ ایسے کاموں میں اضافہ کریں جو ان کے لیے سکون کا سبب ثابت ہو۔ یہ صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی پر توجہ دیں۔ سائل کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں بھی اضافہ کرتے چلے جائیں۔ ان کے رزق حلال میں اضافے اور برکتوں کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشیوں، رحمتوں اور نعمتوں سے ان کو مالا مال کرے۔ آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ بہت شکریہ رومانہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت مبارک خواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔